ناظرین یہ تصویر ہے 1945 کی دوسری عالمی جو جنگ ہوئی تھی دنیا میں، World War II۔ یہ جاپان کی تصویر ہے اور جاپانی بچہ ہے جو ڈسپلن میں اور پیچھے کاندھوں پر ایک بچہ لیے کھڑا رہا ہے۔ کئی گھنٹے کھڑا رہنے کو کہا گیا، سولجرس نے سے کہا کہ آپ ڈسپلن میں کھڑے رہیں، اور کافی وقت گزر جانے کے بعد اور آپ دیکھیں گے اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے، تو یہ اپنا منہ زور سے بند کیے ہوئے کئی گھنٹے کھڑا رہا، اور ایک بار اسے سولجر نے کہا کہ یہ وزن مجھے دے، تو اس بچے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ یہ وزن نہیں، میرا بھائی ہے اور میں اسے دفنانے جا رہا ہوں، یہ مر چکا ہے۔ جملہ سن کر اس سولجر کی عمر تو کیا گزری ان کا میٹر ہے، لیکن آپ تھوڑا اندازہ کریں کہ اس بچے کی تربیت کیا ہے، اور اس میں ایک جملے نے کتنے ہی جو ہمیں لیسنس ملتے ہیں کہ یہ بھائی ہے، اور بھائی جو رشتے ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہوتی ہے، وزن نہیں ہوتے۔ تو ڈسپلن میں کھڑا رہنے کے بعد میں چھوڑ دیا گیا اور وہ اپنے بھائی کو دفناتے ہیں۔ یہ اس وقت کی عالمی جنگ کی صورتحال تھی۔ خیر، یہ آپ دوسری آئیکانک تصویر آپ دیکھیں، یہ بھی جاپان سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیڑھیوں پر لوگ جو ہیں وہ ایک طرف سے جا رہے ہیں، آپ تصویر کو سمجھ تو گئے کہ یہ تصویر جو ڈسپلن کے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں گے اگر ہم دوسری کوئی قوم ہوتی اور آپ اس تصویر سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی کیمرے آپ کو نظر نہیں آ رہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو پولیس کا اہلکار یا جو ڈسپلن قائم کرنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھے نہیں جا رہے، پھر بھی ڈسپلن کو فالو ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو بھی ہے بیگ لیے، کوئی اسکول جا رہے ہیں، کوئی آفس جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے بزنس کو جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنا ڈسپلن جو ہے وہ قائم رکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 1945 کے بعد جاپان کی کیا حالت تھی جب امریکہ نے اس پر نیوکلیئر اٹیک کیا تھا، اور کیا حالت تھی، کتنے سالوں تک لوگ جو ہیں وہ اپاہج پیدا ہو رہے تھے، اور جاپان کی اتنی بدترین حالت تھی کہ وہاں پر کوئی بھی سازوگار زمینیں نہیں بچی تھی۔ لیکن آج جاپان کیا ہے، کہاں پر ہے، یو نو ویری ویل۔ آئیکانک تصویر ریلیٹڈ جو دو میں نے نکالی وہ ریلیٹڈ اباؤٹ جاپانیز۔ ارن جی گاویرا کون نہیں جانتا، پوری تاریخ ان کو جانتی ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک لائبریری تھے، ایک ریولوشنری شخصیت تھی جنہوں نے کیوبا میں انقلاب لایا۔ آج اس کے مدد ایک بات اچھا ایک سینٹنس لے کر آئے ہیں، وہ انہوں نے ایک بار کیوبا از ناٹ از ہوم لینڈ، یہ اس کا نیبر کنٹری تھا۔ انہوں نے انقلاب لیا تھا اپنے پڑوسی ملک میں، کیونکہ وہ خود بچپن سے وہاں پر نہیں رہتا تھا۔ کیوبا میں انقلاب لانے کے بعد ایک صحافی شخص نے اس چی گاویرا سے پوچھا کہ آپ اپنے ملک میں انقلاب اتنی محنت کر رہے ہیں، بجائے کہ آپ دوسرے ملک میں انقلاب آ رہے، آپ اپنے ملک میں انقلاب کیوں نہیں آ رہے؟ تو چی گاویرا نے ایک بہترین جواب دیا کہ یہی سوال آپ نے کبھی امریکہ سے پوچھا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے آ کر دوسرے ملکوں میں کیوں قبضے کرتے ہیں، کیوں ان کو کالونی بناتے ہیں، جبکہ وہ اپنے ملک میں جا کر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ آپ کی ذہانت آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب دوسرے جو ہیں وہ دوسری جگہ پر آ کر اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنا کام کریں تو ہمیں سوال کی جاتے ہیں۔ دوسری کہانی جو آپ کو میں بتاؤں گا یہ کہ ایک عبدالکلام آزاد، آپ یہ شخص کو جانتے ہیں، سب کانٹیننٹ پر جب برطانیہ کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ ایک اس وقت کے بھی بہت بڑے لیڈر اور محقق ادیب دانشور رہے ہیں۔ تو ایک بار وائس رائے جو ہوتا تھا وہ سب پر جو مل کر حکومت کرتے تھے ان کا وائس رائے ہوتا تھا، وہ جب آتا ہے تو انٹرویو ہوتا ہے ایک عبدالکلام آزاد کے ساتھ، تو ان انٹرویو کے دوران انگلش میں انٹرویو بات چیت ہوتی ہے، تو بہت سارے کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو انگریز کو خود نہیں آتے، جو برٹش کو انگلش کو خود نہیں آتے، وہ عبدالکلام آزاد انہیں بتاتے۔ تو جب انٹرویو ختم ہوتا ہے تو وہ وائس رائے انگریز جو ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کو تو انگلش اچھی آتی ہے، تو آپ انگلش میں بات کیوں نہیں کرتے، آپ انگلش میں باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے بہت ہی بڑا اچھا جملہ کہا، تو انہوں نے بہت ہی اچھا ایک سینٹنس کہا، انہوں نے کہا کہ آپ 5,000 میل سے آ کر، بہت ہزاروں میل سے آ کر، دور سے آ کر ہمارے ملک میں آ کر آپ اپنی ملک کی زبان نہیں چھوڑتے، تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی زبان کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ ہزاروں میل سے آ کر وہ زبان بول رہے ہیں، اپنی زبان کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن میں اپنے گھر میں رہ کر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان چھوڑ کر آپ کی زبان بولوں، ایسا نہیں ہو۔ تو آپ اس کی جملوں سے دونوں کے ذہانت دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، اور بہت ساری جو ہے چیزیں ہم کو ان چیزوں سے ملتی ہے، لیکن ہم وہ باتیں سمجھتے نہیں ہیں۔